اس زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں اور ایک وہ جہاں، ان دو جہانوں کے درمیاں بس فاصلہ ہے سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ علم و حکمت کی علم بردار تھی تو، قافلہ فکر کی سالار تھی تو، اس زمانے میں جہالت کے خلاف ہر گھڑی برسرے پیکار تھی تو، تم سے ہی ملت و اقوام کی خوشحالی ہے، تم نے کشتی میری طوفان سے نکالی ہے، فرش کی خاک کو پرواز سکھائی تم نے تقدیر ہزاروں کی بدل ڈالی ہے۔ عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں راشدہ عدنان آپ کے ساتھ اپنی روحانی ماں اور روحانی بیٹے کے ساتھ اپنا سفر بیان کرنا چاہ رہی ہوں۔ میری روحانی والدہ جو کہ مسز انور کوسا ہماری اپنی ہی قریبی رشتہ دار تھیں، وہ 2002 میں ہمارے گھر آئیں کسی کام کے سلسلے میں۔ وہ ملتان میں 14 کالجوں میں پرنسپل رہ چکی تھیں۔ ان کا 14 کالجوں میں تبادلہ کس لیے کیا گیا؟ کیونکہ وہ توحید پر بہت زیادہ زور دیتی تھیں۔ شرک سے کھلم کھلا سر عام منع کرنے کی وجہ سے انہیں ایک سے دوسرے کالج میں ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا۔ وہ 2002 میں جب ہمارے گھر آئیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کچھ پراپرٹی سیل کرنی ہے، جس کی وجہ سے مجھے ٹائم لگے گا یہاں، میں رکی رہوں گی اس وقت تک جب تک کہ میرا کام نہیں ہو جاتا۔ تو میری ان سے فاسٹ میٹنگ تھی، لیکن وہ تھیں ہماری قریبی رشتہ دار، اور یہ سنا ہوا تھا کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتی ہیں اور توحید کوٹ کوٹ کے بندے کے اندر بھر دیتی ہیں۔ میں شروع ہی سے توحید پرست تھی، میں بہن بھائیوں میں سے بالکل الگ، میں نے ارلی ایج ہی میں نماز شروع کر دی تھی۔ ابھی میں 1 کلاس میں تھی، جب بریک ہوتی تو ساتھ والے گھر میں داخل ہوتی تو وہاں میں نے ایک آنٹی تھیں، ان سے کہا ہوا تھا کہ نا آپ مجھے ظہر کی نماز اپنے ساتھ کھڑا کر کے پڑھایا کریں، تو وہ مجھے پڑھاتی تھیں۔ تو اس طرح پھر ان سے میں نے یہ نماز سیکھی۔ تو سب سے پہلے ہی بہن بھائیوں میں 5ویں نمبر پر تھی، لیکن میں نے نماز پڑھنا سب سے پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ تو پھر جب یہ کوئی غیر اللہ کی خیرات ہوتی تو میں اس کو گرا کے، تو وہ جو اس کے برتن تھے، پاٹ ہوتے تھے، وہ میں اپنی گڑیوں میں رکھ دیتی اور ان سے کھیلتی۔ شروع ہی سے مجھے جتنی بھی کھیر وغیرہ لذیذ ہوتی، لیکن میں نے کبھی ٹچ نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے تھی، جو بھی تھا، بس مجھے ان چیزوں سے گھن آتی تھی۔ میں کبھی مزارات اور قبروں پر بھی آج تک نہیں گئی، لیکن جو ہمارا پاتھ تھا، سکول گزرنے کا راستہ تھا، وہ قبرستان ہی سے گزر کر ہم آگے جاتے تھے، لیکن یعنی کہ اسپیشل قبر پر میں کبھی بھی نہیں گئی۔ اور میرے اندر قرآن کا بہت شوق تھا، ایسے جیسے بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے۔ تو پہلی ہی میٹنگ میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا کہ آپ قرآن پڑھاتی ہیں، تو مجھے بہت شوق ہے پڑھنے کا۔ انہوں نے پھر کہا کہ اگر آپ کو شوق ہے پڑھنے کا تو مجھے بھی بہت زیادہ شوق ہے۔ مجھے پتہ تھا کہ ان کے سینکڑوں شاگرد ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کالج میں صبح سے لے کے جو ہاسٹل والی گرلز ہوتی تھیں رات تک، یعنی ان کا بھی قیام وہی ہی ہوتا تھا، تو یہ صبح و شام انہیں قرآن ہی پڑھایا کرتی تھیں۔ تو بہت زیادہ یعنی ان کے سینکڑوں شاگرد گزر چکے ہیں، تقریباً انہوں نے اپنی زندگی کے 60-65 سال قرآن یعنی دوسروں کو تعلیم دینے میں لگا دیے، اور وہ بھی ایسی خالص توحید اور تشریح کے ساتھ۔ شرک سے تو اتنی انہیں گھن آتی تھی حد سے زیادہ، یعنی کہ جس طرح انہوں نے قرآن کو سمجھا، ایسا کسی نے نہیں سمجھا تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کی۔ ان کی اکثر جو قرآن کی تفاسیر ہیں جو انہوں نے سمجھا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی واپس نہیں آئیں گے، کوئی قبر کا عذاب نہیں ہے، تو بہت ساری ایسے جو تھے ان کی تصدیق غامدی صاحب سے ہوئی۔ میں ان کے اسٹوڈنٹس میں سے وہ اسٹوڈنٹ تھی جس نے یعنی فالو کیا۔ مجھے ابھی بھی ان میں سے جو چیز کی تلاش تھی وہ مجھے غامدی صاحب سے ملی۔ تو پھر میری استاد نے مجھے 1 ماہ کے اندر وہیں رہیں، ہم صبح 9 سے 12 اور رات 9 سے 12 ایک پارہ ختم کرتے تھے۔ اس طرح 30 ڈیز کے اندر انہوں نے مجھے جب قرآن پڑھایا تو میری ایسی حالت ہو گئی کہ میں سوکھ کے کانٹا بن گئی، میری زندگی بالکل یکسر تبدیل ہو گئی۔ حالانکہ سارا پروسیس سب کچھ پہلے ہی تھا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو ایسے لگا کہ مجھے آنکھوں کی روشنی اب ملی ہے۔ مجھے اپنی پچھلی زندگی ایسے لگتی تھی کہ میں اندھی تھی، مجھے اللہ کا تعارف نہیں تھا۔ انہوں نے ایسا اللہ کا تعارف کرایا کہ
سبحان اللہ بس میں تو ایسے اللہ کے قریب ہو گئی، اللہ کے قریب ایسی مجھے اس کی مٹھاس اور لذت ملی، اللہ کی قربت کی، جس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ ایسے لگتا تھا اللہ اور میرے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ ایسے یعنی میں فیوچر کو کچھ پہلے ہی دیکھ لیتی تھی، میں جو دیکھتی وہ پورا ہوتا، میں جو دیکھتی وہ پورا ہوتا۔ بس میں سوتی تھی، اب مجھے نا قرآن کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ میرے دن رات قرآن کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس وجہ سے گھر والے اریٹیٹ ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے گھر کو چھوڑ دیا، میرے ماشاءاللہ سے 3 بچے تھے، میں بچے اور گھر داری سارا کچھ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی تھی، تو میرے ایک کمرے کے اوپر بیڈ کے اوپر قرآن اور میری کتابیں اور میرا بال پینٹ یہ سارا رکھا رہتا تھا۔ اس کے اندر نشانی تھی، مجھے جو ہی 5 منٹ ملتے 10 منٹ ملتے میں فوراً بھاگتی ہوئی جاتی اور وہی پیج کھول لیتی اور اس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیتی تھی۔ میرے ذہن میں جو سوال آتا اگلے ہی لمحے کسی نہ کسی کتاب میں کاپی میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی میرے ہاتھ آ جاتی کہ مجھے اس کا جواب مل جاتا۔ میں پھر اس کام میں ایسی لگی کہ میں یعنی کہ مجھے جس کتاب کا کہ ہے یہاں سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر جا کے پرانی وہ بکس وغیرہ جہاں رکھے ہوئے تھے تو مجھے قرآن کی جلدیں مل جاتی، مجھے کوئی الرحیق المختوم کوئی ایسی کتاب میں اس طرح کی مل جاتی جہاں سے مجھے نا پورا ہی ان کا جواب مل جاتا۔ میں اس طرح اللہ کے اور قریب ہو جاتی کہ سبحان اللہ، ایسے میں دل میں خواہش کرتی ہوں تو اللہ میری پوری کرتا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ خود فرماتے ہیں کہ ایک قدم آؤ، تو یعنی اللہ میرے اندر حاضر ہو گیا، اللہ میرے اندر ایک جس زندہ ہستی سامنے موجود دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے ہر وقت۔ میرا اللہ سے ایسا کنیکشن مضبوط ہوا، لیکن دنیا والے یعنی کہ سب کہتے تھے کہ گھر کی طرف توجہ دو، گھر کی طرف، یعنی کہ ویسے ہی پہلی والی روٹین پہ آ جاؤ، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بس یعنی کہ جس سے محبت ہوتی ہے اظہار خود بخود نکلتا ہے۔ جب اللہ سے اتنی شدید محبت ہو جاتی تھی تو میں ہر محفل میں ہر جگہ اللہ کے قرآن کا اللہ ہی کا ذکر کرتی تھی کہ لوگوں اصل تعلیم یہی ہے۔ میرا دل کرتا تھا میں دروازے کھٹکھٹا کے سب کو کہوں کہ آؤ اس قرآن کی طرف آؤ، آؤ اس قرآن کی طرف لب کو۔ میری اپنی ایک فیلنگز ہوتی تھیں جسے دوسرا نہیں کوئی سمجھ سکتا تھا۔ میری استاد تو مجھے یہاں سے یہ پڑھا کہ وہ UK چلی گئیں، اب میرے ساتھ شیئر کرنے والا اس طرح کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ میں ان کے پرانے اسٹوڈنٹ سے ان سے ادھر ادھر سے ملتی، لیکن مجھے اس طرح کی فیلنگز والا بندہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں نے سرچ کی تو اس وقت صرف PTV ہی ہوتا تھا، PTV اور پیس چینل، تو پیس چینل پہ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سننا شروع کیا۔ پھر ہر وقت میری پینسل قرآن اور موجود ہوتا، تو اس طرح مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی ایمان بڑھتا اور کبھی کم ہوتا۔ تو میری اساتذہ کافی سالوں کے بعد آئیں واپس، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کوئی شاگرد بنایا ہے آپ نے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تو میں خود اسٹڈی کر رہی ہوں، کچھ مجھے خود تو سمجھ آئے، آپ تو 1 ماہ میں پڑھا کے چلی گئی تھی۔ تو سارا قرآن ہی میرے اندر مکسچر ہوا تھا کہ کس نبی اور رسول کو کس طرف بھیجا گیا تھا اور ان کی قوم کا نام کیا تھا، تو کون سا عذاب ان کے اوپر آیا، تو کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو وارننگ دی، خبردار کیا۔ تو میں نے کہا ابھی تو سارا یہ سلسلہ اندر گڑ مڈ ہے، تو میں اسے آہستہ آہستہ شروع سے پھر اسٹڈی کر رہی ہوں۔ تو وہ بہت ناراض ہوئی، انہوں نے کہا اس طرح انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے نا کوئی ایسی ان پڑھ ایسا چٹ اسٹوڈنٹ ڈھونڈنا چاہیے جس کو آپ یاد کرواؤ یہاں تک کہ آپ کو خود یاد ہو جائے۔ تو اس طرح انہوں نے کوئی مجھے اسٹوڈنٹ ڈھونڈ کے دیا، پہلے ایک بچہ دیا، وہ تو ماشاءاللہ سے اتنا ذہین بچہ تھا کہ ایک دفعہ اسے میں جس طرح بھی یعنی پڑھا دیتی تو وہ کمپیوٹر کی طرح اسے پک کر لیتا تھا۔ تو ماشاءاللہ سے پھر اس طرح ہونے لگا کہ مجھے اس کا پتہ چلا کہ یہ اتنا ذہین ہے، تو میں پہلے ہی سے اس کے لیے اس کا لیکچر جو تھا تیار کر کے بیٹھتی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے پھر الحمدللہ میری اپنی بھی وہ اچھی ہوتی گئی سمجھنے کی جو کیفیت ہے۔ تو میری استاد کا نا اب میں نے ان کی وہ بہت بزرگ ہو چکی تھی، 90 سال ان کی عمر ہونے والی تھی، تو اس طرح یعنی کہ 90 سال کے لگ بھگ ہی انہوں نے وفات پائی ہے۔ تو میں وہ اب فون کے اوپر پڑھا رہی تھیں، جب ہمیں یہ پتہ چلا سہولت ہوئی، تو وہ چونکہ بزرگ ہو چکی تھیں تو وہ فون پہ ایک شاگرد، دوسرا شاگرد، تیسرا شاگرد، ان کا دایاں بازو بالکل شل ہو گیا تھا اور دایاں کان بھی ختم ہو گیا تھا قرآن پڑھانے اور پکڑنے کی وجہ سے یہ موبائل۔ تو وہ دیکھ کافی سالوں سے یعنی کہ دور کی نظر تو ان کی بالکل ٹھیک تھی، قریب کی نظر بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ قرآن کو دیکھ خود پڑھ بھی نہیں سکتی تھیں، دیکھ بھی نہیں سکتی تھیں اس طرح، تو وہ زبانی ہی پڑھاتی تھیں سب کو۔
ترجمہ بھی اور تفسیر بھی۔ تو ان کے ماشاءاللہ سے جو دلائل تھے وہ تقریباً غامدی صاحب سے ملتے جلتے ہیں، تھوڑے بہت اس کے ساتھ اعتراضات، آپس میں اختلافات کے ساتھ۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری استاد مجھ سے بات کرتے کرتے بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں، تو میں پکار رہی ہوں کہ آپ اس بڑھاپے میں اتنا تیز کیوں بھاگ رہی ہیں؟ جب تک وہ میں ایسے کہہ رہی ہوں لیکن وہ بھاگتی جا رہی ہیں اور گر جاتی ہیں۔ تو میں اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں ڈی جی خان میں ہوں، وہ ملتان میں ہیں، لیکن ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو جب تک میں جاتی ہوں سیدھا کرتی ہوں تو وہ وفات پا چکی ہوتی ہیں۔ تو ان کے سر کے اوپر تھوڑی ہی دور، تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ایک نوجوان ٹھہرا ہوتا ہے۔ تو میں سیدھا کرتی ہوں اپنے استاد کو، تو یہ وفات پا چکی ہوتی ہیں اور وہ نوجوان کھڑا ہنس رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کون تھا؟ وہ بلال تھا، بلال شاہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا، اشارہ دیا کہ آپ کی استاد کے بعد ایک روحانی بیٹے سے ملاقات ہوگی۔ تو بلال کی آڈیوز آتی تھی، میں سنا کرتی تھی، ویڈیوز تو اس کی نہیں۔ اب بلال تھوڑے فاصلے کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں نے جب خواب کے بعد یعنی بیدار ہوئی تو میں نے کال کی ادھر اپنے استاد کو، تو استاد ماشاءاللہ سے اس وقت ٹھیک تھیں الحمدللہ۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد ملازمہ کی غفلت کی وجہ سے وہ گریں اور تقریباً کوئی ہفتہ 10 دن کومے میں چلی گئیں۔ اس کے بعد کچھ دن ان کی یعنی کہ تھوڑی بہت ہوش میں آتی، پھر کومے میں چلی جاتی، پھر ہوش میں آتی، پھر کومے میں چلی جاتی۔ اس طرح یعنی 1.5 ماہ سلسلہ یہ رہا۔ اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ان کی ڈیتھ سے جب میں واپس آئی تو بلال کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، تو میں نے رات کو استاد کی اس پریشانی میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں انہیں مس کر رہی تھی۔ سارے جو سفر تھا تقریباً 20 سال کا، 18 سال کا، تو وہ گھومتا رہا آنکھوں کے سامنے۔ تو میں نے پھر بلال کی وہ کمنٹ کیا کہ آج کے دن میری روحانی والدہ جو مجھے قرآن پڑھایا کرتی تھی وفات پا گئیں اس طرح۔ تو پھر انہوں نے وہ جواب دیا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یعنی دن کے وقت جب انہوں نے دیکھا تو اس طرح پھر ماں کے بعد یہ مجھے بیٹا ملا۔ پھر ہم آپس میں ڈسکشن کرتے رہے، یہ مجھے قرآن، میں کہتی تھی کہ آپ نہ قرآن شروع سے پھر مجھ سے بھی وہ کرو، آپ نے سنا ہوا ہے تو اس طرح پڑھا ہوا نہیں ہے، میں آپ کو عربی کے ساتھ پڑھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسے ماشاءاللہ سے اتنا علم تھا۔ اب مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ بلال کو اب کس نے تعلیم دی؟ اس ماحول میں وہ ایسے گاؤں میں رہتا ہے جہاں شرک ہوتا ہے، یعنی کہ مزار پرستی ہوتی ہے، یہ جو تعویذ گنڈے ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے ماحول میں بلال کو کس نے یہ تعلیم دی؟ اللہ فرماتے ہیں اس میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 190 میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی کائنات پر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹ بدلتے غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، پھر کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آئے ہمارے رب تو نے اس کو خواہ مخواہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانہ کا تیری ذات تو پاک ہے، فاقنا عذاب النار، بس تو ہمیں آگ سے بچا لے، ربنا انک من تدخل النار۔ جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی کے پاس ساری پاور ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارا رب ہمیں آگ میں نہ ڈالنا، جس کو بھی تو نے آگ میں ڈال دیا تو یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا، یقیناً تو نے اسے پکڑ لیا، ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک نفس کی پکار ہوتی ہے، جو انسان جس کے اندر عہد اللہ سے زندہ ہوتا ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ کیا کہتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو جو پکار رہا تھا ایمان کی طرف، ان آمنو کے لوگوں ایمان لو بے ربکم، تم اپنے رب پر، فآمنا پس ہم ایمان لائے۔ اللہ ایسا بچہ، ایسا لڑکا، ایسا قیمتی سرمایہ، ایسا قیمتی ہیرا جس کے اندر اتنی حکمت تھی، ایسا تحمل والا لڑکا، ایسا تحمل والا بچہ، میں کہتی تھی میں نے نا ایک کھوہ میں سے، ایک کان میں سے ہیرا ڈھونڈ لیا ہے۔ تو غامدی صاحب کے اوپر، قرآن کے اوپر ہماری ڈسکشن پھر آگے پھیلانے اور پہنچانے کی جو جستجو تھی اس کے اندر، اور میرے اندر کے ایک بندے کو اس کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ کیا ہے اور آخرت
اصل زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی ہے جس سے ہم غافل پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ارادہ کیا۔ میں نے بلال سے کہا کہ بلال ایک اکیڈمی، قرآن اکیڈمی کھولتے ہیں جس میں آپ بھی لیکچر دینا، میں بھی انشاءاللہ قرآن کے لیکچر دوں گی۔ تو مجھے میرے ابو کا نام، جن کی میں ابھی 16 سال ہی کی تھی کہ میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو مصطفیٰ قرآن اکیڈمی، وہ فورس کر رہا تھا کہ نہیں آنٹی آپ اپنے نام کی وہ کریں، شروع کریں۔ تو میں نے کہا نہیں، میں اپنے باپ مصطفیٰ کے نام کی کرنا چاہتی ہوں۔ مصطفیٰ قرآن اکیڈمی کا بھی ہم نے تھوڑا سا ارادہ ہی کیا تھا۔ اس سلسلے میں لوگوں سے بات کی کہ ہم اس طرح قرآن اکیڈمی کھولنا چاہتے ہیں، تو آپ کے تعاون کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو کچھ نے حامی بھری تو کچھ نے نہیں بھری۔ اس طرح بلال نے کہا کہ ابھی میں پیپر دے رہا ہوں، پیپر دینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کام کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اللہ ہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب بلال کی خبر ملی تو میری تو زمین ہل گئی، میں ٹوٹ کے رہ گئی۔ آج 5واں 6واں دن ہے۔ اس سے پہلے تو بالکل یعنی کہ ایسے لگتا تھا جس نے کسی نے روح ہی نکال دی ہو، خالی جسم پڑا ہو۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ اس غم سے نہ نکالے، اللہ تعالیٰ اگر یہی غم، یہی تکلیف برقرار رکھے تو انسان جیتے جی مر جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو ہمیں اس غم سے نکالتا ہے۔ بلال شاہ جو کہ اپنے والدین کی بالکل اکلوتی اولاد تھا، جس کی نہ کوئی بہن تھی، اپنے بوڑھے والدین کا ایک واحد سہارا، کہتا تھا آنٹی میں اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھ ساتھ اسے جنت میں جانے کا اتنا شوق تھا، ہر روز تقریباً کہتا تھا کہ 100 سال کے بعد ہم کہاں ہوں گے؟ تو میں کہتی تھی کہاں ہوں گے؟ کہتا تھا جنت میں۔ تو وہ بہت جلدی جنت میں چلا گیا۔ کہتا تھا کہ مجھے زندگی سے پیار نہیں ہے، مجھے لمبی زندگی بھی پسند نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی حالت میں یہاں سے جاؤں کہ الحمدللہ ایمان کی حلاوت میں، ایمان کی مٹھاس میں میں اللہ کے پاس جاؤں۔ لیکن یعنی اتنی جلدی اور ایسی اچانک سے جو موت ہوتی ہے نا، وہ دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس لیے اٹھا لیتا ہے کہ سارے اس سے لرز جائیں، کانپ اٹھیں کہ اصل ہماری زندگی کیا ہے، آگے رکھی ہوئی ہے۔ یہ زندگی تو صرف کمرہ امتحان ہے۔ کسی کا امتحان بہت بڑا ہوتا ہے، کسی کا امتحان بہت کٹھن ہوتا ہے، کسی کا امتحان آسان ہوتا ہے، کسی کا امتحان سخت ہوتا ہے۔ ہر بندے سے اللہ تعالیٰ ایک اس کے مطابق پھر اجر اور درجہ بھی ملے گا۔ تو اس کا امتحان مشکل بہت تھا، بہت مشکل تھا۔ اب ایک ایسا نوجوان جس کو کوئی سہولت میسر نہیں ہے لیکن وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، تو ایسے ماحول میں رہتے ہوئے اسے کون پہنچاتا ہے؟ اسے غور و فکر، اللہ کا قرب۔ میں نے اس کی امی سے کہا، اس کی امی تو ٹوٹ گئی ہے، وہ کہتی ہے میری تو دنیا ہی ویران ہو گئی ہے۔ ایک اولاد جس کی ایک اکلوتی اولاد ہو اور والدین بوڑھے ہوں، جس کے باپ کا 1 ہفتے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ابھی بستر پر ہے، اور ماں اس حالت میں ہے کہ اس ٹائم یعنی کچھ نہیں کر سکتی۔ جو والدین بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں وہ بیچارے پھر بالکل وہ آزاد نہیں ہو سکتے۔ اب وہ تڑپ رہی ہیں، ترس رہی ہیں کہ میں اس قابل ہوتی کہ کچھ پڑھ سکتی۔ اب اگر وہ پڑھ سکتی تو فیس بک پہ اپنے بیٹے کا دیکھتی کہ کیا کیا لوگوں نے لکھا ہوا ہے، وہ کیسا نوجوان تھا۔ تو ابھی وہ اس حالت میں ہے کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ میڈیا میں آئیں، لوگوں سے بات کریں، کچھ اپنی فیلنگز بتائیں، بلال کے بارے میں بتائیں انہیں۔ تو ابھی ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے، لیکن وہ آئیں گی آپ لوگوں کے سامنے۔ آپ نے تعاون کرنا ہے ان کے ساتھ، آپ نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے۔ جو بیج ان کا بیٹا بو کے گیا تھا، آپ لوگوں نے ہی ان کے ساتھ تعاون کر کے، تاکہ وہ کسی اور کے محتاج نہ ہوں، اپنے بیٹے کی ہی بوئی ہوئی فصل کاٹیں۔ آپ لوگوں نے ضرور تعاون کرنا ہے بلال کے چینل کے ساتھ، تاکہ اس کے والدین کو سپورٹ ملے اپنے بیٹے کی۔ اب جو میرا خواب تھا اس کی کتنی تعبیریں نکلتی ہیں، ایک چھوٹی سی لائن میں اللہ تعالیٰ کیا کیا سمجھا دیتا ہے۔ میں بلال سے ہر وقت اپنی استاد کی ویڈیوز بھی جو تھیں تھوڑی بہت وہ شیئر کرتی تھی۔ میں نے پک بھیجی تھی، میں نے کہا یہ ہے میری محترم۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تقریباً روز کئی دفعہ اپنے استاد کا ذکر کرتی، محترم محترم یوں کہا کرتی تھی، محترم یوں کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بتایا کہ اس روحانی والدہ کے بعد تمہیں روحانی بیٹا ملنے والا ہے۔
اور روحانی بیٹے کے ساتھ میں نے کہا دیکھو ایک بوڑھی ماں کو لے کے اللہ تعالیٰ نے ایسا حکمت اور دانش مند مجھے بیٹا عطا کر دیا ہے. میں تو اتنی اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ حیران تھی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی شاید اشارہ تھا کہ اس ماں کے بعد یہ بیٹا بھی اس دنیا سے چلا جائے گا. اور اب وہ دونوں جنت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دونوں ہی ایسے نیک صالح تھے, دونوں ہی جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. انہیں بھی شہادت کی موت ملی ہے, کیونکہ وہ بھی قرآن پڑھاتے پڑھاتے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. جب وہ کومے میں گئی تھیں تو ان کی شاگرد وہ بتا رہی تھیں کہ جمعے کا دن تھا, سورہ کہف کی تلاوت کے لیے میں نے نہ ان کو, کیونکہ میری استاد کی عادت تھی کہ ہر جمعے وہ کہتی تھی کہ سورہ کہف نہ آپ لوگ مجھ سے پڑھا کرو تاکہ میں آپ کو ترجمہ اور تفسیر اور اس کی جو اندر مغز ہے وہ آپ کو بتاؤں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نا اب جمعہ کا دن ہے آج. انہوں نے کہا اچھا. پھر ان کو نا گھنٹہ لگ جاتا تھا وضو وغیرہ سے, بہت ضعیف جو تھیں, تو کہتے ہیں گھنٹے کے بعد پھر مجھے نا سورہ کہف پڑھانا. تو اس کے بعد یعنی وہ گری جو ہیں تو ان کی ایسی کنڈیشن ہو گئی تو وہ کومے میں چلی گئیں. اس طرح یعنی کہ اس حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے قرآن پڑھاتے پڑھاتے. اور بلال کی بھی ایک رات پہلے ہی اکیڈمی کی میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی, تو اس طرح مجھے پھر اس نے کمنٹ کیا کہ واہ بھائی واہ, آپ نے تو بہت اچھا یعنی کہ اس کا وہ بنایا ہے, چھوٹا سا پرومو جو بنایا ہے. تو نیک ارادہ, نیک نیت اور شہادت کی موت لے کے بلال اس دنیا سے چل بسے. انا للہ و انا الیہ راجعون.